بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مقدسہ آپ کی کوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ۔ یہ حدیث مقدسہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیحین کے اندر نقل کیا، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہ جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اسے ایذا نہ پہنچائے، اس کو ستائے نہ، اس کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ تو چونکہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، ظاہری بات ہے خالصتاً یعنی 90% جگہ ایسی ہیں جو خالصتاً مسلم سوسائٹی ہے۔ ہمارے یہاں پہ مختلف سوسائٹی ہوتی ہے، یعنی جیسے ہم ایک مسلمان کا گھر ہے، ساتھ ہندو کا گھر ہے، کسی سکھ کا گھر ہے، کہیں پہ آپ کے کسی عیسائی کا گھر ہے، کہیں پہ کسی اور کمیونٹی کے کسی ممبر کا گھر ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ مسلمان کا گھر ہو۔ تو کسی بھی حوالے سے آپ کا پڑوسی ہو، اللہ کے حبیب نے اس چیز کی تخصیص نہیں فرمائی، یعنی اس کو مینشن نہیں کیا کہ وہ کون سا تمہارا پڑوسی ہو، صرف یہ حکم ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور اس یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ عیسائی ہے یا وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا وہ کسی بھی مذہب، مسلک اور علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، نسل و رنگ سے، ریس سے تعلق رکھنے والا ہے، ہمارا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہمارا بہت کمزور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو بہت کمزور ہے، کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان ہے پختہ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گالم گلوچ کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل پڑوسی گھر کے دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہے لیکن سالوں ان کے ساتھ ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو پڑوسی کو کبھی نہ ستائیں۔ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں۔ یہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب جبریل امین اللہ کے حبیب کو پڑوسی کے حقوق بتا رہے تھے تو ہم نے یہ گمان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو ہماری وراثت میں سے حصہ دے دیا جائے، یعنی اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے حدیث پاک میں۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو کوئی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی تکریم کرے، اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ یعنی تمہارے گھر، اس میں بھی اللہ کے حبیب نے کوئی قید نہیں رکھی کہ وہ مہمان تمہارا رشتہ دار ہو یا تمہارا رشتہ دار نہ ہو، یا کسی بھی مذہب، مسلک اور ملک و ملت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی تمہارا مہمان اگر بن جائے تو پھر تم نے اس کی تکریم کرنی ہے۔ یعنی تکریم سے مراد یہ ہے کہ لازمی نہیں آپ کوئی بہت ہی مرغن کھانے اس کو پیش کریں یا اس کی بہت اس کے لیے خاطر توارت اس کی کریں، جو ہو سکے کریں، لیکن اس کی رسپیکٹ کریں۔ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ نے اس کو بوجھ جانا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کسی تکلیف میں ہیں، یہ اس کو محسوس نہ ہو۔ اس کی تکریم کریں، جو کچھ ہے آپ کے پاس، زیادہ ہے تھوڑا ہے، کوشش کریں اچھا اس کو کھانا، عام روٹین سے بڑھ کے آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کریں، اس کو کہیں آپ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی جو مسئلہ ہے اس نے کہیں وزٹ کرنا ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اس کو فیسلیٹیٹ کریں جہاں تک بھی ممکن ہو۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،
کہ جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. یعنی اگر اس کے منہ میں اس کے پاس کوئی اچھی بات ہے کرنے والی تو وہ کرے، نہیں تو وہ خاموش رہے. تو یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا یہ بلیو ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ستانا نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی. دوسرا، ہم نے اپنے مہمان کی عزت کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے جو ممکن ہو سکے. اور تیسرا کہ فرمایا کہ اگر تم فلیقل خیرن او لیصمت، اگر تمہارے پاس کوئی اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے تو وہ کرو، ورنہ فضول بک بک سے، فضول قسم کی ٹاں سے یا فضول قسم کی گفتگو جس سے آپ جو ہے وہ کسی کے لیے بدمزگی پیدا کرتے ہیں یا پریشانی کا باعث بنتے ہیں یا کوئی بے معنی گفتگو کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا. پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک چپ سو سکھ. تو اس طرح کی اور بہت سی زبان پہ میں کبھی انشاءاللہ ویڈیو کوئی بناؤں گا اس حوالے سے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر فضل فرمائے، ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنے پڑوسیوں کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داروں کی تکریم کرنے کی، مہمانوں کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو پلیز شیئر کیجئے حصول ثواب کی نیت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.